بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہماری بحث شبہ وجوبیہ کے بارے میں ہو رہی ہے کہ ہم نے اس کی دو قسمیں کی تھیں کہ یا شبہ وجوبیہ جہاں پر وجوب مردد ہو جاتا ہے، یا تو یہ تردد دو متباین چیزوں کے درمیان ہوگا، جس طرح کہ مثلا جمعہ کے دن شک ہوتا ہے کہ آیا ظہر واجب ہے یا جمعہ۔ اب ظہر الگ چیز ہے، جمعہ الگ شے ہے، یہ دونوں متباین ہیں، یعنی دونوں ایک دوسرے میں شامل نہیں ہیں۔ ظہر کا وجوب الگ وجوب ہے، جمعہ کا وجوب الگ وجوب ہے۔ یا یہ ہے کہ شبہ وجوبیہ وہ مردد ہوگا اقل و اکثر کے درمیان کہ آیا میری گردن پر جو واجب ہے وہ اقل ہے تاکہ اس کو انجام دے دوں اور کافی ہے، یا نہ بلکہ اکثر واجب ہے۔ پھر ہم نے عرض کیا تھا کہ اقل و اکثر کی دو قسمیں ہیں، یا تو اقل و اکثر استقلالی ہوتے ہیں یا اقل و اکثر ارتباطی ہوتے ہیں۔ آج کی جو ہماری بحث ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پر معاملہ دائر ہو جاتا ہے اقل و اکثر کے درمیان، اور اقل و اکثر بھی ارتباطی ہوتے ہیں کہ جہاں پر اقل کو اگر بدون اکثر انجام دے دیا جائے اور فرض بھی یہ ہو کہ اکثر واجب ہے، تو پھر وہ جو آپ نے اقل کو انجام دیا ہے وہ اقل کی انجام دہی بدون اکثر لغو ہوگی، فضول ہوگی، باطل ہوگی، چونکہ جب تک اکثر کو یہاں پر انجام نہیں دیں گے، اقل کو یعنی اکثر سمیت انجام نہیں دیں گے، دونوں کو ایک ساتھ انجام نہیں دیں گے، تب تک جو ہے وہ اقل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر خود انہوں نے جو ہے وہ 4 مسئلوں میں تقسیم کیا ہے کہ مسئلہ اولا یہ ہے کہ جہاں پر اقل و اکثر کے درمیان معاملہ دائر ہو جاتا ہے نص کے فاقد ہونے کی وجہ سے۔ یہاں پر ہمارے پاس نص موجود نہیں ہے، اب اس کے نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ میری گردن پر آیا اقل ہے یا یہ ہے کہ اکثر کو بھی انجام دینا ہے۔ اس کو مثال کے ساتھ جو ہے وہ یوں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ مثلا شک ہو جاتا ہے نماز میں کہ آیا نماز جو ہے وہ اس کے اندر الحمد کے ساتھ ساتھ دوسری صورت جو ہے آیا اس نماز کا جز ہے یا جز نہیں ہے، یا مثلا 4 رکعتی اگر نماز ہے تو پہلی رکعت کے بعد یا تیسری رکعت میں جو ہم سجدہ بجا لاتے ہیں اس کے بعد جو تھوڑی دیر بیٹھنا ہوتا ہے، آیا جسے جلسہ استراحت کہتے ہیں، آیا وہ واجب ہے یا واجب نہیں ہے۔ یا مثلا یہ ہے کہ جو نماز پڑھنے والا شخص ہے اس کے کپڑے کا مباح ہونا نماز کے اندر شرط ہے یا شرط نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں کہ نماز کے اندر جو صورت ہے وہ اس کا جز نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اقل ہے۔ اگر جلسہ استراحت واجب نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ اقل ہے۔ یا مثلا جو ہے وہ نماز میں کپڑے کا مباح ہونا شرط نہیں ہے، یہ اقل ہے۔ لیکن اگر انہی چیزوں کو جو ہے وہ اگر ہم جز قرار دیتے ہیں، واجب قرار دیتے ہیں، یا مثلا اگر ثوب جو ہے کپڑا جو ہے اس کو ہم مباح ہونا شرط قرار دیتے ہیں تو یہ اکثر ہو جائے گا۔ تو پس اس صورت میں جو ہے اب کیا کریں، یعنی حکم جو ہے وہ کیا ہے؟ تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ صاحب کتاب کہ اگر معاملہ دائر ہو جاتا ہے اقل و اکثر ارتباطی کے درمیان اور نص بھی یہاں پر موجود نہیں ہے، تو اقل تو واجب ہے ہی ہے،
لیکن اکثر کے معاملے میں جو ہے ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہم اصالۃ البراءت کو جاری کریں گے، اور یہاں پر مثالوں میں اگر دیکھیں تو اس کا یوں جو ہے وہ ہم نتیجہ نکالیں گے کہ وہ نماز جو ہے وہ اس کے اندر صورت اس کی جز نہیں ہے، جلسہ استراحت واجب نہیں ہے۔ یہ فار ایگزامپل ہے، یا مثلا جو ہے وہ مصلی میں جو یعنی نماز پڑھنے والے کا جو کپڑا ہے اس کا مباح ہونا شرط نہیں ہے۔ اب یہاں پر صاحب کتاب سے پوچھتے ہیں جناب آپ نے یہ جو نظریہ دیا ہے اس پر دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ تو جناب صاحب کتاب جواب میں فرماتے ہیں کہ یہاں پر دلیل یہ ہے کہ براءت جو میں نے حکم لگایا ہے یہ براءت عقلی بھی جاری ہو سکتی ہے اور براءت شرعی بھی جاری ہو سکتی ہے۔ اب براءت عقلیہ کیوں جاری ہو سکتی ہے؟ چونکہ یہاں پر کہا یہ جائے گا کہ جو جز جو اکثر مشکوک ہے اس کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ اس کے متعلق بیان ہی نہیں آیا ہے۔ اب جب چونکہ فقدان نص ہے اور بیان نہیں آیا ہے، اب ایسی صورت میں اگر کوئی عبد اس اکثر کو ترک کر دیتا ہے تو یہاں پر ترک کرنے کی صورت میں جو ہے وہ اگر پھر بھی مولا اس کو عقاب کرتا ہے تو یہ عقاب بلا بیان ہوگا، جبکہ حکیم جو ہے وہ عقاب بلا بیان نہیں کر سکتا۔ بس اس اعتبار سے جو ہے ثابت یہ ہوتا ہے کہ وہ اکثر اس پر واجب نہیں ہے عقلاً۔ براءت شرعی کیوں جاری ہوگی؟ چونکہ براءت شرعی کا موضوع ہم نے قرار دیا تھا رفع عن امتی ما لا یعلمون، تو یہاں پر بھی جو ہے چونکہ نص جو ہے وہ ہمارے پاس اکثر کے معاملے میں موجود نہیں ہے، اس کے بارے میں جب نص نہیں ہے تو علم بھی نہیں ہے، جہل ہے، جب جہل ہے تو اس کی صورت میں جو ہے اکثر کے متعلق جو تکلیف ہے وہ اس کی گردن پر نہیں آئے گی۔ بس اس اعتبار سے جو ہے ہم اکثر کے متعلق براءت شرعیہ کو جاری کریں گے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں کہ جو یہاں پر احتیاط کے قائل ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جہاں پر شبہ وجوبیہ کے اندر معاملہ طائر ہو جاتا ہے اقل و اکثر ارتباطی میں، تو اکثر کے معاملے میں ہم احتیاط کریں گے اور اس اکثر کو انجام دینا واجب ہوگا۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ جناب یہاں پر واجب مردد ہو گیا ہے اقل و اکثر کے درمیان، اور یہاں پر اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ تکلیف میری گردن پر آ چکی ہے۔ اب یہاں پر اشتغال یقینی تقاضا کرتا ہے کہ براءت یقینیہ بھی ہونی چاہیے، اور وہ براءت یقینیہ کب حاصل ہوگی؟ براءت یقینیہ تب حاصل ہوگی کہ جب وہ اکثر کو انجام دے گا۔ بس اس اعتبار سے جو قاعدہ ہے کہ اشتغال یقینی براءت یقینیہ کا تقاضا کرتا ہے، تو یہاں پر یہ اس بات کو لازم قرار دیتا ہے کہ احتیاط کرنا اقل و اکثر کے مورد میں اور اکثر کو بجا لانا یہ لازم، واجب اور ضروری ہے۔ اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ جس طرح کہ مثلا ایک بندے کو معلوم نہیں ہے کہ جو نماز اس سے چھوٹی ہے، جو قضا ہوئی ہے، یا وہ مغرب ہے یا عشاء ہے، تو جس طرح کہ یہاں پر مغرب کو بھی پڑھنا واجب ہے، عشاء کو بھی پڑھنا واجب ہے، اسی طرح جو ہے وہ اقل و اکثر میں اسے معلوم نہیں ہے تو اقل کے ساتھ ساتھ اکثر کو بھی انجام دینا واجب ہے۔ یہ ان کی دلیل ہے کہ جو احتیاط کے قائل ہیں، لیکن صاحب کتاب جو ہے ان پر اشکال فرماتے ہیں یلاحظ علیہ کہہ کر کہ بھائی آپ نے یہ جو مشبہ یعنی اقل و اکثر والے وجوب کو جو تشبیہ دی ہے کس کے ساتھ؟ مشبہ بے کون ہے؟ وہ جو آپ نے متباینین والی مثال دی ہے، جس طرح کہ مغرب اور عشاء، کہتے ہیں کہ یہ جو مشبہ ہے اس کا تعلق
مشبہ بہ کے ساتھ نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ یہ اقل و اکثر کا معاملہ ہے اور جس کے ساتھ آپ نے تشبیہ دی ہے وہ متباینین ہے. تو یہ دو الگ چیزیں ہیں. متباینین کا حکم اور ہے، وہ ہم علیحدہ طور پہ بیان کر چکے ہیں، لیکن جو اقل و اکثر جو معنی نفی ہے اس کا حکم اس سے جدا ہے. بس دونوں چیزوں کو آپ خلط ملت نہ کریں. چونکہ متباینین کے اندر علم اجمالی باقی ہوتا ہے، جب علم اجمالی باقی ہوتا ہے تو اس کے ہوتے ہوئے پھر براءت کو جاری نہیں کیا جا سکتا. چونکہ نماز مغرب اور عشاء میں جہاں پہ علم اجمالی باقی ہے اس میں تداخل نہیں ہو سکتا ہے کہ مغرب کو عشاء میں داخل کیا جائے. کیوں؟ چونکہ دونوں متباینین ہیں، وہ الگ ہے یہ الگ ہے. بس اس اعتبار سے وہاں پر ہم بھی قائل ہیں کہ احتیاط کی جاتی ہے، لیکن اقل و اکثر کا معاملہ اس سے ٹوٹلی جدا ہے. تو یہاں پر یہ دو الگ چیزیں ہیں. جب الگ چیزیں ہیں تو یہاں پر اس پر جو قدر متیقن واجب ہے وہ عقل ہے، جس کو اس نے بہرحال انجام دے دیا ہے. اب یہاں پر جو اکثر اس کی گردن پہ ہے، جس کے بارے میں شک ہے کہ پتہ نہیں یہ واجب ہے بھی یا واجب نہیں ہے، تو اس طرح کا جو مشکوک وجوب ہوتا ہے، جو زائد اس کی گردن پہ جس میں شک ہوتا ہے، یہاں پر براءت کو جاری کیا جاتا ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ اصالت البراءت کو جاری کیا جاتا ہے. چونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ شبہ بدویہ سے ہے، چونکہ اس میں جو شک ہے وہ شک ابتدائی ہے. تو شک ابتدائی میں جو ہے وہ آپ اخباری حضرات بھی قائل ہیں اور ہم اصولی حضرات بھی اس بات کے قائل ہیں کہ براءت کو جاری کیا جاتا ہے. پس نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہاں پر اگر معاملہ دائر ہو جاتا ہے شبہ وجوبیہ کے اندر اقل و اکثر ارتباطی میں، تو اکثر کے معاملے میں اصالت البراءت کو جاری کریں گے. ترجمہ انتہائی آسان ہے. فرماتے ہیں کہ وَنَقْتَصِرُ بِالْبَحْثِ هُنَا عَلَى الْأَقَلِّ وَالْأَكْثَرِ الْإِرْتِبَاطِيَّيْنِ. ہم یہاں پر اقل و اکثر ارتباطی کے متعلق بحث پر اکتفا کریں گے اور فقط اسی کی بحث کریں گے. وَيَبْحَثُ عَنْهُ ضِمَنَ مَسَائِلَ أَرْبَعَ. اور یہاں پر اس کے متعلق ہم 4 مسئلوں کے ضمن میں 4 مسئلوں کے ذیل میں بحث کریں گے. المسئلۃ الاولی، پہلے مسئلہ میں فرماتے ہیں کہ دوران الامر بین الاقل والاکثر لاجل فقدان الناس، کہ جہاں پر اقل و اکثر کے درمیان معاملہ دائر ہو جاتا ہے. کیوں دائر ہوتا ہے؟ چونکہ وہاں پر نص فاقد ہوتی ہے. اذا شککنا فی جزئیت الصورت او جلسۃ الاستراحت او شرطیت اباحۃ ثوب المصلی، فرماتے ہیں کہ جب ہمیں شک وارد ہوتا ہے کسی صورت کے جز ہونے کا کہ آیا حمد کے بعد صورت بھی نماز کا جز ہے یا نہیں ہے، یا مثلا جلسہ استراحت کا کہ جو ہم 4 رکعتی نماز کے اندر مثلا پہلی رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد یا تیسری رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں، آیا وہ بھی نماز کا جز ہے یا نہیں ہے. یا مثلا نماز پڑھنے والے کے کپڑے کے اندر مباح ہونا شرط ہے، اس کا یہ شرط نہیں ہے. اگر ہمیں اس میں شک ہو جاتا ہے فیکون الواجب مرددا بین الاقل، تو یہاں پر واجب مردد ہو جاتا ہے عقل کے درمیان کہ آیا مجھ پر فقط عقل واجب ہے، جس طرح کہ فقط نماز پڑھنا بغیر صورت کے، یا مثلا نماز پڑھنا بغیر جلسہ استراحت کے، یا مثلا جو ہے وہ نماز میں جو ہے وہ مصلی کے کپڑے کا مباح نہ ہونا. یا جو ہے وہ شک ہو جاتا ہے کہ ساتھ آیا اکثر بھی میری گردن پر واجب ہے، جس طرح کہ نماز پڑھنا مع سورہ صورت کے ساتھ، یا مع جلسۃ الاستراحت یا جلسہ استراحت کے ساتھ. تو فحل الاتیان بالاکثر مجرا للبراءۃ او مجرا للاحتیاط. اب یہاں پر عقل تو واجب ہے ہی ہے، لیکن آیا اکثر بھی واجب ہے یا نہیں ہے؟
تو اب یہاں پر یہ جو اکثر ہے یہ مجرا برات ہے، کیا یہاں پر ہم برات کو جاری کریں گے اور کہیں گے کہ یہ واجب نہیں ہے، او مجرا للاحتیاط، یا یہاں پر احتیاط کو جاری کریں گے اور کہیں گے کہ اکثر بھی واجب ہے۔ والمختار هو البراءہ، صاحب کتاب فرما رہے ہیں کہ میرے نزدیک جو مختار ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر براءت کو جاری کریں گے۔ وَعْلَمْ أَنَّهُ يُعْتَمَدُ فِي تَقْرِيرِ الْبَرَاءَةِ الْعَقْلِيَّةِ، پہلی برات برات عقلیہ جاری کر رہے ہیں، فرماتے ہیں برات عقلیہ کو جاری کرنے میں جس چیز پر اعتماد کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اعلیٰ مسئلۃ قبح العقاب بلا بیان، کہ اکثر کا یہاں پر جو معاملہ ہے اس کا تعلق مسئلہ قبح عقاب بلا بیان سے ہے۔ فیقال فی المقام، بس یہاں پر کہا جائے گا کہ ان الجزء المشکوک لم یرد فی وجوبہ بیان، کہ یہ جو اکثر ہے کہ جس کے اندر شک ہو رہا ہے، کہتے ہیں کہ اس میں اس کے وجوب میں بیان وارد ہی نہیں ہوا ہے، یعنی کوئی بیان آیا ہی نہیں ہے کہ جو اس کو واجب بنائے۔ فلو ترکہ العبد، بس جب بیان ہی نہیں آیا ہے تو ایسی صورت میں اگر عبد اس کو ترک کر دیتا ہے، وکان واجبا فی الواقع، جبکہ حقیقت میں وہ واجب تھا، فالعقاب علی ترکہ عقاب بلا بیان، تو پس اس کے ترک کرنے پر اگر اسے عقاب دیا جاتا ہے تو یہ عقاب بلا بیان ہوگا، وہو قبیح علی الحکیم، جبکہ عقاب بلا بیان کرنا یہ حکیم خدا جو حکیم ہے اس سے قبیح ہے۔ کما انہ یعتمد فی تقریر البراءۃ الشرعیۃ، جس طرح کہ براءت شرعیہ کو جاری کرنے میں اعتماد کیا جاتا ہے، کس بات پر؟ لأجل رفع الوجوب الشرعی، کہ وہاں پر اس کی گردن سے وجوب شرعی رفع ہو چکا ہے۔ کیوں؟ علی حدیث الرفع، چونکہ حدیث رفع میں آیا ہے۔ فیقال ان وجوب الاکثر یعد مما لا یعلمون، پس یہاں پر جو اکثر کا وجوب ہے اسے مما لا یعلمون میں سے شمار کیا جائے گا، وکل ما کان کذالک فہو مرفوع، اور ہر وہ چیز کہ جس کے بارے میں علم نہ ہو وہ مرفوع ہوتی ہے۔ بس یہاں پر فقدان نص ہے تو اکثر کے معاملے میں فقدان نص کی وجہ سے مما لا یعلمون ہوگا، بس جس چیز کے بارے میں نہیں جانتا ہے وہاں پر براءت شرعیہ کو جاری کیا جاتا ہے۔ استدل القائلین بالاحتیاط، جو لوگ احتیاط کے قائل ہیں وہ یوں استدلال کرتے ہیں کہ ان الاشتغال الیقینی یستدعی البراءۃ الیقینیۃ، کہ اشتغال یقینی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ براءت یقینیہ ہونی چاہیے۔ فذمۃ المکلف مشغولۃ بالواجب المردد بین الاقل والاکثر، پس یہاں پر مکلف کا جو ذمہ ہے وہ کیا ہے؟ مشغول ہے، یعنی تکلیف اس کی گردن پر ہے، کس کے بارے میں؟ اس واجب کے بارے میں کہ جو اقل و اکثر کے درمیان مردد ہے۔ ولا يحصل اليقین بالبراءۃ الا بالاتیان بالاکثر، اور یہاں پر ذمہ کے بری ہونے کا یقین حاصل نہیں ہو سکتا مگر تب ہو سکتا ہے کہ جب اکثر کو انجام دیا جائے۔ اس کی مثال ایسے ہے اذا دار امر الصلاۃ الفائتۃ بین احدی الصلاتین، کہ جہاں پر قضا شدہ نماز کا معاملہ دائر ہو جاتا ہے دو نمازوں کے درمیان، کہ جو قضا ہوئی ہے پتہ نہیں المغرب او العشاء، کیا وہ مغرب کی ہے یا عشاء کی ہے، تو اس کا معاملہ بھی ویسا ہی ہے۔ فیجب الاتیان بالاقل والاکثر، پس یہاں پر معنی نفی میں اقل و اکثر ہر دو کو انجام دینا واجب ہے، کما یجب الاتیان بکلتا الصلاتین، جس طرح کہ نماز مغرب یا عشاء میں سے کوئی ایک فوت ہو جاتی ہے اور پتہ نہیں چلتا ہے کہ کون سی ہے، جس طرح یہاں پر دونوں کو انجام دینا واجب ہوتا ہے۔ پس اقل و اکثر میں سے ہر دو کو انجام دینا واجب ہے، اور اکثر کے بارے میں ہم احتیاط کو جاری کریں۔ یلاحظ علیہ کہہ کر جناب صاحب کتاب اشکال فرما رہے ہیں کہ وجود الفرق بین المشبہ، بھائی یہ فرق موجود ہے، جس چیز کی آپ نے تشبیہ دی ہے وہ کون ہے؟ دوران الواجب بین الاقل والاکثر، کس کے درمیان فرق موجود ہے؟ مشبہ بے کے درمیان، یعنی مشبہ اور ہے مشبہ بے اور ہے۔ مشبہ بے کیا ہے؟ دوران الواجب بین المتباینین، کہ جہاں پر معاملہ دائر ہو جاتا ہے واجب
دائر ہو جاتا ہے دو متباینین کے درمیان، چونکہ جو آپ نے نماز والی مثال دی اس کا تعلق دو متباینین سے ہے، اور جس چیز کی آپ نے تشبیہ دی ہے وہ ہے اقل و اکثر۔ فإن العلم الإجمالی فی الثانی، بس جو متباینین ہیں ان کے درمیان علم اجمالی باقٍ علی حالہ، وہ اپنی حالت پر باقی ہے، حیث ان الواجب مردد بین شیئین مختلفین غیر متداخلین، جہاں پر واجب مردد ہوتا ہے دو مختلف چیزوں کے درمیان کہ جو دو مختلف چیزیں ایک دوسرے میں تداخل نہیں رکھتی ہیں، جس طرح کہ نماز مغرب اور عشاء اگر یہاں پر شک واقع ہوتا ہے تو یہاں پر علم اجمالی اپنی جگہ پر باقی ہے، جب باقی ہے تو حجت ہے، جب حجت ہے تو دونوں کو انجام دینا پڑے گا، لیکن وہذا بخلاف المقام، لیکن یہ والی مثال جو آپ نے دی ہے یہ ہمارے معنی نفی اقل و اکثر کے اصلاً اس سے مختلف ہے۔ فإن تردید زائل بأدنى تأمل، پس یہاں پر جو شک واقع ہو رہا ہے وہ تھوڑے سے تأمل اور غور سے زائل ہو سکتا ہے، حیث یعلم وجوب العقل علی کل حال، کہ جہاں پر معلوم ہو جاتا ہے کہ ہر حال میں عقل تو واجب ہے ہی ہے، بنحو لا يقبل التردید، یعنی اس میں اصلاً تردید موجود ہی نہیں ہے۔ وإنما شک فی وجوب الزائد، جو شک واقع ہو رہا ہے وہ ہمیں اکثر میں ہے، یعنی آیا سورہ پڑھنا واجب ہے یا واجب نہیں ہے، ففی مثلہ یکون وجوب العقل معلوما علی کل حال، بس ایسی صورت میں ہم یوں کہیں گے کہ عقل کا وجوب بہر صورت معلوم ہے، ووجوب الزائد مشکوک من الراس، اور جو اکثر کا وجوب ہے، جو زائد وجوب ہے وہ سرے سے ہی مشکوک ہے، بس عقل بہر صورت واجب ہے اور جو اکثر ہے وہ سرے سے ہی مشکوک ہے، فیاخذ بالمتیقن، بس یہاں پر جو عقل ہے اسی کو لے لیا جائے گا، وتجری البراءۃ فی المشکوک، اور جو زائد ہے جو اکثر ہے اس میں برات کو جاری کریں گے۔ ومن ذلک یعلم، یہاں سے معلوم ہو گیا کہ ان عد شک فی الاقل والاکثر الارتباطیین من باب العلم الاجمالی، کہ شک جو ہے اس کو شمار کیا جاتا ہے اقل و اکثر ارتباطی میں، کس میں شمار کیا جاتا ہے؟ باب علم اجمالی سے، انما ہو بظاہر الحال و بدء الامر، البتہ یہ جو اکثر میں جو ہمیں شک ہوتا ہے اور اس کو علم اجمالی سے شمار کیا جاتا ہے یہ فقط ظاہری طور پر اور ابتدائی امر میں ہے، واما بنسبت الی حقیقت الامر، لیکن اگر ہم حقیقت امر کو دیکھیں تو فوجوب الزائد داخل فی شبہۃ البدویہ، تو یہاں پر جو زائد کا وجوب ہے وہ علم اجمالی کے باب میں نہیں آتا ہے بلکہ وہ شعبہ بدویہ کے اندر داخل ہے، کہ جس شعبہ بدویہ کے متعلق اتفق الاخباری والاصولی، علماء اخباری اور اصولی متفق ہیں کہ علی جریان البراءۃ فیہا، کہ وہاں پر بہر صورت براءت کو جاری کیا جاتا ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔